السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے، انسان کے ایک ایک عضو کا خالق ہے، ایک ایک آرگن انسان کا اس کا خالق اللہ ہے. اور ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سپرد کیا ہے وہ سپرد کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے. اللہ نے انسان کے ہاتھ بنائے جن کاموں کے لیے، انسان نے ان ہاتھوں کو نہیں سمجھایا کہ یہ کام کرو. پاؤں چلنے کے لیے بنائے تھے. انسان ہاتھوں کے بل نہیں چلتا. یہ چلنے کا عمل بھی ان پاؤں کے اندر اللہ نے رکھا. کام دیکھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں، سنتی نہیں ہیں. یہ انسان نے نظام نہیں بنایا. یہ آج کی نشست میں آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں انتہائی ضروری ہیں. بولنے کے لیے اللہ نے زبان بنائی. انسان کے کانوں میں آواز جاتی ہے، اس کے کانوں میں سے آواز نکلتی نہیں. اور یہ تقسیم انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ خالق کی بنائی ہوئی ہے. اس کے دل کو اللہ نے کیسا بنایا؟ ایک چھوٹا سا آلہ اللہ نے رکھا ہے، دل. یہ دل انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. یہ زندہ ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر حضرات دل کی حرکت سے زندگی معلوم کرتے ہیں. دل حرکت بند کر دیا تو کہتے ہیں موت واقع ہو گئی. اگرچہ جدید سائنس اب کہتی ہے برین ڈیتھ، دماغ کام کرنا بند کر دے. سائنس کو ابھی تک موت اور زندگی کو نہیں سمجھ سکی، آج تک نہیں سمجھ سکی. آج تک سائنسدان زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے. انسان کی زندگی، یہ زندگی ہے کیا؟ بہت عجیب بات ہے. آج تک فائنل نہیں کر سکے. آج تک سائنسدان یہ فائنل نہیں کر سکے کہ موت کیا ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی، یہ بندہ مر گیا. اب نظریہ تبدیل ہو گیا گزشتہ 50 سال سے. اب نظریہ برین ڈیتھ کا. اب وینٹیلیٹر پہ ڈال کے دل کو، سانس کو مصنوعی طور پر چلاتے ہیں، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں. اگر دماغ بھی کام کرنا بند کر دے کہتے ہیں برین ڈیتھ ہو گئی بس. اور اب پھر نظریہ تبدیل ہونے والا ہے. ایک اور نظریہ اب آ رہا ہے جینیٹک سسٹم کی وجہ سے. اب موت کی ایک اور نئی تعریف آ رہی ہے. لیکن خالق نے زندگی کی تعریف خود ہمیں قرآن میں بتائی اور موت کی تعریف خود قرآن میں بتائی. اس جسم کے اندر جب اللہ روح ڈالتا ہے تو اسے زندگی کہتے ہیں. جب روح کو جسم سے جدا کر دیتا ہے اسے موت کہتے ہیں. یہ اس جسم کو بنانے والے نے سمجھایا ہے. اس میں کسی کی رائے کا اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ دل بھی اللہ نے بنایا. ایک دل کا کام تو وہ ہے جو ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں.
تو یہ خون کی پمپنگ کرتا ہے، اس کے اندر شریان رگیں موجود ہیں، اس میں خون جاتا ہے، اس میں سے خون دوسری رگوں میں سے نکلتا ہے، پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، یہ انسان زندہ رہتا ہے۔ ایک کچھ اور بھی ہے دل کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ رہو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد كله سارا جسم درست رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله اور جب یہ گوشت کا ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دل کا ایک یہ بھی کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کیونکہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، بین اصبعی الرحمن۔ اب اللہ کی انگلیاں ہیں نہیں ہیں، ہاتھ ہے نہیں ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں، چہرے کا بھی ذکر قرآن میں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کر لو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے۔ لیکن اس بارے میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن انسان کو ان چیزوں کے بارے میں توقف کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے متشابہات میں سے، یہ متشابہات میں سے، اس میں بحث سوچ وچار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا، جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا۔ کوئی زندگی میں چاہے کتنا ناراض ہو، کتنا دشمن ہو، کتنا برا ہو، کتنا گناہگار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے گا پلٹ دے گا، جب چاہے گا پلٹ دے گا۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد، ابھی 5 منٹ بعد اللہ پلٹ دے گا۔ اب معاشرے کے اندر 2 بھائیوں کے اندر، 2 بہنوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر کبھی کبھی جدائی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم ان دلوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا کریں؟ ہمیں اللہ نے جو خالق ہے اس دل کا، اس نے ہمیں کیا طریقے بتائے، کیا اصول بتائے، اور یہ دل ٹوٹتا کیسے اور جڑتا کیسے، 2 دلوں کو کیسے جوڑنا چاہیے، اور یہ دل ٹوٹتے کس وجہ سے ہیں، یہ بھی اللہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک دل کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو دل کی روحانی بیماریاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھایا نا حدیث میں کہ انسان کا دل اگر تندرست ہو جائے تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، جب دل بیمار ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو جسمانی بیماریاں وہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، اس کا علاج ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ ایک ہے روحانی بیماری دل کی، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھائیں کہ دیکھو یہ حسد دل کی بیماری ہے۔
जेलिसी, इसके पास ये नेमतें क्यों आ गई, इससे ये नेमतें छिन जाएं, फिर कोशिश करना अगर किसी की इज्जत बन जाए, किसी की तरक्की हो जाए, लोग उसको अच्छा समझने लगें, खानदान में उसका मकाम बढ़ जाए, दफ्तर में उसका मकाम बढ़ जाए, अब इसकी टांग खींचो, इसको जलील कर, इसको लोगों के सामने नीचा दिखाओ। ये दिल की बीमारी, रूहानी बीमारी। तो हसद से बचने को कहा। हसद से दिलों में तोड़ पैदा होता है। दो दोस्त होते हैं बड़े अच्छे, एक के जरा हालात अच्छे हो जाते हैं, कमाने लग जाता है, पैसा आ जाता है, नेमतें आती हैं, दूसरा जरा कम हो जाता है। अगर तो मोहब्बत हो दिल के अंदर, हसद ना हो, तो दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है। और अगर दो भाई हकीकी होना, एक के बाद ये हालात अच्छे हो जाए, एक के पास नेमतें ज्यादा आ जाए, एक के कम हो जाए, और बीच में हसद आ जाए, दिल बीमार हो जाए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भाई, दो दोस्त, दो कारोबारी शरीक एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। कब? जब दिल बीमार हो जाता है। मालूम हुआ दिलों को जोड़ने के लिए हमें आपस में से हसद को निकालना होगा, नंबर 1। नंबर 2, नफरतें। नफरत, मोहब्बत होगी, दिलों में जोड़ पैदा होगा, नफरत होगी, इससे दिलों में तोड़ पैदा होगी। इसी नफरत, बसा औकात मियां बीवी में नफरत हो जाए तो उसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश कीजिए। उसके तरीके भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, आसान आसान तरीके, कोई मुश्किल नहीं। दो दोस्तों में नफरत पैदा हो जाए, मुआशरे के अफराद में नफरत पैदा हो जाए, दिलों को जोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खे बताए नफरत को खत्म करने के लिए। और दोनों सच्चे, अल्लाह और उसके रसूल दोनों सच्चे। अल्लाह ने कुरान में दावा किया है, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा कौन सच्चा हो सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मुशरिकीन मक्का ने 2 लक़ब दिए थे, अमीन और सादिक, अमानतदार और सच्चा। दुश्मन भी उनको झूठा नहीं कह सके, सारी जिंदगी इतने सच्चे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो हमें नुस्खे बताए हैं नफरतों को खत्म करने के, वो नुस्खे गौर से सुनने वाले। और वो ये बताया, हसद को खत्म करने भी नुस्खे बताए। हसद को भी इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुखालिफिन वजूद में आए, हसद करने वाले आए सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में यहूदी औरत ने, ज़ैनब नामी यहूदी औरत थी, उसने बकरी के दस्ती के गोश्त में जहर मिलाकर खिलाने की कोशिश की। वो तो अल्लाह ताला ने बदरिया वही बताया, अल्लाह ने बचा लिया। उस औरत को पकड़ भी लिया, पूछा यहूदी औरत से, ज़ैनब नामी से, कि क्या तुम्हें क्या मुसीबत थी, तुम्हें कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई जो इतना बड़ा कदम उठाया? उसने आगे से जो जवाब दिया ना, और भी जवाब दिया। जो बीच में जवाब था वो ये था कि मैं इस बात से हसद करती थी कि इनके मानने वाले ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ज़हर तो खत्म करो। हसद जैसे इतना बंदा आगे बढ़ जाता है हसद के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने 2 सूरतें नाज़िल की, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अगर हसद नजर आए और हसद की वजह से दिलों में तोड़ पैदा होने लगे तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा जाए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में यही सिखाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से मैं पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करे। तो इंसान ये सूरतें भी पढ़े, और उसके साथ साथ अगर खुद इसके दिल में हसद पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ किया करे, ऐ अल्लाह जो तूने फलां को नेमत दी है मुझे भी अता फरमा। ये जायज़ है मांगना, इससे हसद का खात्मा होता है। और अगर नफरतें दिल में आ जाएं तो इसको ख़त्म करने का भी तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाह ताला ने सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जब तुम करने लगो तो तुम्हें आपस में मोहब्बत हो जाए? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए हमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम,
ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ جس بندے سے، بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے کبھی نفرت کا معاملہ ہو جائے، سو ہوتے ہیں زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ انسان سلام کرنا بند نہ کرے، سلام کرنا بند نہ کرے، سلام کرتا ہے، سلام کلام نہ چھوڑے۔ نمبر 2، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے، ضرور نہیں کوئی بڑے ہوٹلوں میں بڑا پرتکلف، سادہ سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی سے، بڑا آسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ہمسایوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے طریقے سکھائے کہ دیکھو جب تم گوشت پکایا کرو، جامع ترمذی کی حدیث، جب تم گوشت پکایا کرو فاکثروا المراقہ، اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، واغترف منہ لجارک، اور اس میں سے ہمسائے کو چلو بھر اس کو بھی دے دیا کرو۔ سارا محبت پیدا ہوتی، کھانا کھلائیں ایک دوسرے کو، اسے محبت پیدا ہوتی۔ آپ کیا نہیں آ سکتے تو کوئی چیز بھیج دیں کھانے کی، 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرتوں کو اور غصوں کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث اور صحیح ستہ میں موجود۔ فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی۔ اور آگے جامع ترمذی کی حدیث میں ایک اور جملہ بھی بڑا مزیدار جملہ ہے، فرمایا تحادوا، اسی حدیث کے آگے تحادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، یہ ہدیہ جو ہوتا ہے یہ پرانے غصے کو دل میں سے نکال لیتا ہے۔ ضغائن، پرانا غصہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ ہدیہ تحفہ نکال لیتا ہے۔ دیکھ لیں، ضرور نہیں کہ بہت زیادہ مہنگا ہو، دیکھ لیں۔ چند سال پہلے کی بات، ایک نوجوان تھا، بہت نیک ماشاء اللہ، 5 وقت کا نمازی بھی اور بہت نیک بچہ، لیکن گھر کے حالات ہوئے تو والد صاحب ناراض ہو گئے، والد صاحب دکان تھی ان کی، ناراض ہو گئے۔ اب وہ نوجوان آیا تو ان سے یہی 3 چیزیں عرض کر دی، کہنے لگے جی بابا جی میرے سے بات بھی نہیں کرتے، میری شکل بھی نہیں دیکھتے اور مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیا وہ کام کرتے ہیں؟ کہنے کے دکان پہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی جاتے ہو دکان کا؟ جی میں بھی جاتا ہوں، لیکن بس بیٹھے رہتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں دکان میں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ان سے یہی باتیں عرض کی، آپ سلام کرنا شروع کرو۔ کہنے کہ جی میں سلام کروں گا وہ جواب نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے ان سے جواب لو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں نہیں کہا کہ جواب بھی لو، انہوں نے تو کہا افشوا السلام، تم خوب سلام کیا کرو، آپ کر دو سلام، جب چاہو سلام کیا کرو، مصافحہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں، سلام کر لیا کرو۔ اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیا کرو۔ تو کبھی کبھار ابا جی کے مطلب کی چیز ہو تو دکان پہ منگوا کے چاہے ملازم کے ہاتھ ہی بھجوا دیں، آپ کھا دیں، وہ کہنے کہ واپس کر دیں گے، کر دیں واپس۔ اس نے پہلی دفعہ چیز بھیجی، انہوں نے کھا لی، پھل تھا تھوڑا سا کٹا ہوا بھیجا، کھا لی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نبی صلی اللہ، بار بار میں ایک جملہ کہتا ہوں، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان رکھیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا اس کو جب کہا نا تحادوا تحابوا، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی، تو کہنے کہ کیا ہدیہ دوں، لاکھوں روپیہ ان کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، میں کیا ان کو گفٹ دوں؟ میں نے کہا ان کو کوئی ضرورت کی چیز جو عام ان کے استعمال کی چیز ہو وہ دے دوں۔ آج تک یاد ہے کہ اس نوجوان نے مجھے بعد میں بتایا، کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ایک بنیان لا کر دی، اچھی سی جو ان کو پسند تھی جس کمپنی کی، تو وہ بنیان لا کر دی والد صاحب کو، کیا ہے معمولی سی چیز۔ تو کہنے کہ جب میں نے لا کر دی، میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو اس کے جملے سننے والے، اس نے کہا کہ میں جب بنیان لا کر خود میں نے والد صاحب کو پیش کی تو والد صاحب نے اپنی آنکھوں سے لگائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ آج میرا جوان بچہ میرے لیے ہدیہ لے کر آیا، پتہ نہیں وہ اسی کا انتظار کر رہے۔ اور
میں نے کہا یہ کہنے کا آپ نے بڑا شاندار نسخہ بتایا، یوں کہا اس نوجوان. میں نے کہا قطعاً میں نے نہیں بتایا، یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نفرتوں کو ختم کرنے کا طریقہ، دلوں کو جوڑنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگے گا انشاءاللہ. لیکن جو نوجوان سن رہے ہیں وہ اس سے کہیں غلط مطلب نہ لیں کہ مولانا نے آج جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں محبت پیدا کرنے کے نسخے سکھائے ہیں، ہم بھی نسخوں پر عمل کریں گے نامحرم کے ساتھ. تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے تاکہ ذہن صاف ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اس کیفیت کو بھی سمجھایا. جب وہ محبت دل میں جگہ پکڑنے لگے تو جسے لوگ محبت کہتے ہیں، نوجوان جسے محبت کہتے ہیں، تو اس میں 22ویں پارے کی ابتدائی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم پرہیزگاری اختیار کیا کرو، اور جب تم مردوں سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے ہمارا نوجوان محبت کہتا ہے، اسے اللہ نے قرآن میں مرض کہا ہے. وہ محبت ہے ہی نہیں. غیر محرم کی آپس میں قلبی تعلق وہ مرض، وہ بیماری اللہ نے کہا. میں نے بالکل کچھ نہیں، کوئی میں بہت انتہا پسند نہیں ہوں، کوئی سخت نہیں ہوں، یہ تو قرآن ہے، ترجمہ میں نے سنایا ہے صرف. وہ مرض ہے. ہاں جب شادی ہو جائے پھر بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے. پھر چھوٹا موٹا لفظ بھی نہیں بولوں، پھر تو فرض ہے، پھر محبت کرنا فرض ہے. لیکن شادی سے پہلے جو قلبی تعلق ہے اس کو شرعی نقطہ نظر کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اس کو شرعی حدود سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ پیدا کرنا سکھایا، دلوں کا جوڑ پیدا کرنا سکھایا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں کر کے دکھایا اس معاشرے کے اندر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بہت بہترین اصول ہے، کر کے دیکھنے والا ہے. یہی آیت آج کے خطبے کے شروع میں پڑھی، تلاوت کے اللہ نے توفیق دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرتے ہیں. عامل الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رحمان جو ہے نا وہ ان کے درمیان مودت، محبت پیدا کر کے دکھاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ بندہ خود اچھے کام کرنا شروع کر دے نا، یہ محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود. معلوم ہوا غلط باتوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط باتیں حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. تیسری چیز جس کی وجہ سے آج نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ 3 باتیں ہیں جن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے آج دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ ختم ہو جاتا ہے. اور ان 3 باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے گا. اور یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو حج تھا اس کے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی. حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ
کل المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ دمہ اس کا خون، اس کی جان، دمہ اس کا خون یعنی اس کی جان، ومالہ اور اس کا مال، وعرضہ اور اس کی آبرو، اس کی عزت قابل احترام ہے۔ آج دلوں میں توڑ کر پیدا ہوتا ہے جب انسان دوسرے کے مال کا احترام نہیں کرتا، یہ نفرتوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 1 مال کی بے احترامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کتنا سکھایا۔ ایک زوجہ مطہرہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر میں گھر میں سے کوئی چیز دے سکتی ہوں کسی غریب کو، محتاج؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شوہر کی ہے تو تم نہیں دے سکتی بغیر اس کی اجازت کے۔ ان زوجہ مطہرہ نے سوال کیا کیا میں کوئی کھانا دے سکتی ہوں کسی غریب کو گھر میں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ہے، یہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ آج معاشرے کے اندر جب شوہر کے مال کا بیوی احترام نہ کرے اور بیوی کے مال کا شوہر احترام نہ کرے، یہ بیوی کا مال کا شوہر احترام نہیں کرتا وہ کیسے؟ شادی کے بعد بیوی کے مال پر جو شوہر کی نظر ہوتی ہے وہ 2 چیزوں پر۔ نمبر 1 حق مہر، حق مہر نہیں دینا، دیا ہے تو معاف کرانا۔ نمبر 2 بیوی کے زیور پر نظر رکھنا، بیوی کے زیور پر نظر رکھنا۔ کبھی اس لیے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے زیور دے دو، بیچنا ہے، کبھی اس لیے کہ گھر بنانا ہے تو زیور دے دو، کیا ہے پڑا ہوا ہے بیچ دے گی۔ کبھی یہ کہنا کہ اس کی خواہ ہر سال زکات دینی پڑتی ہے، بیچو۔ ایک بہت ہی نیک ساتھی وہ کہنے لگے، جا کر بیوی کو شادی ہو گئی، قریب چند مہینوں کے بعد بیوی کو جا کر کہا یہ جو تمہارا زیور ہے نا، یہ قیامت کے دن تمہیں گرم کر کے نا تمہارے پہلوؤں پہ داغا جائے گا، تمہارے جسم میں داغا جائے گا، اس کو بیچ دو۔ وہ ظاہر ہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد گھر میں یہ باتیں شروع ہوئی تو بے چینی پیدا ہوئی گھر میں، اور شاگرد بھی تھا اللہ کے فضل سے، میرا بخاری شریف پڑھ کے گیا تھا میرے سے، میں نے اس سے گزارش کی کہ کیوں یہ کیا ہو گیا گھر میں؟ بلایا اس کو، کہنے کو قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ زیور اور چاندی، سونا چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ قیامت کے دن داغا جائے گا تمہارے چہروں پہ اور تمہارے پہلوؤں پہ۔ میں نے کہا ہاں آتا تو ہے، لیکن میں پوری آیت پڑھوں گا۔ اس بخاری پڑھے ہوئے شاگرد کو سمجھایا آیت پوری یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، یہ بڑا وہ مال ہے جو اس کو داغا جائے گا۔ جو بندہ سونا چاندی جمع کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، اس کو قتل نہیں ڈالا جائے گا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، ہم مال کا احترام نہیں کریں گے، دوسرے کا مال اجاڑنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ دو دوست، دو کاروباری ساتھی، ایک دوست بیچ میں سے مال اجاڑنے والا بن جائے نا، دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اچھے بنے 30-40 سال پرانے دوست صرف ایک دوسرے کے مال کا احترام نہ کریں۔ نمبر 2 ایک جان کا احترام، ایک مال کا احترام۔ نمبر 3 عزت کا احترام۔ کوئی انسان معاشرے میں دوسرے کی بے عزتی کرے اور پھر دونوں کے دلوں میں جوڑ باقی رہے، ناممکنات میں سے
کہ ایک بندہ دوسرے کی بے عزتی بھی کرتا رہے، پھر کہنے نہیں میں آپس میں مل کر بیٹھتا ہوں، بھائی بھائی گلے لگا کے، گلے لگانے سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوگا، پہلے عزت کرنا شروع کرو. جان کا احترام، مال کا احترام، عزت و آبرو کا احترام، دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وقت کا بہت بڑا تقاضا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں دل کا جوڑ پیدا ہو، بھائی بھائی میں دلوں کا جوڑ پیدا ہو، میاں بیوی میں دلوں کا جوڑ پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان آسان طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا. پھر انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اس زندگی میں برکت اور خیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو توڑنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.